المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد. ہمارا پچھلا درس موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سے متعلق تھا اور کچھ باتیں ہوئی تھیں، لیکن کچھ باتیں باقی بھی رہ گئیں. بلا کسی تمہید کے آج ہم صحیح بخاری کی ایک اور حدیث سے اس چیز کو شروع کرتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس واقعے کو ایک سے زیادہ جگہوں پر بیان کیا ہے. پچھلے ہفتے بھی ہم نے صحیح بخاری کی ایک حدیث سے شروع کیا تھا، جس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بتایا گیا کہ ایک قصہ گو نوف البکالی کا کہنا ہے کہ خضر علیہ السلام کے پاس جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے نہیں تھے. اس پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سخت ناراض ہو کر فرماتے ہیں کہ اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے، اور اس کے بعد دلیل میں حدیث ذکر کرتے ہیں. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی تفصیلی حدیث بیان کرتے ہیں، جس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے. آج کی ہم حدیث لیتے ہیں صحیح بخاری سے حدیث نمبر 74. حدیث نمبر 74 جو روایت بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے صحابی ہیں حر ابن قیس ابن حصن الفزاری، یعنی حر رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حر ابن قیس رضی اللہ عنہ. تو روایت کے الفاظ ہیں تمارا ہوا والحر ابن قیس فی صاحب موسیٰ، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حر ابن قیس رضی اللہ عنہ میں بحث ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جس کے پاس سیکھنے گئے تھے وہ کون تھا. پچھلا اختلاف نوف البکالی میں دوسرا تھا کہ خضر علیہ السلام کے پاس جو گئے تھے وہ کون تھے، اور اس روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس کے پاس گئے تھے وہ کون تھا. دونوں میں اختلاف ہو گیا. دو صحابی ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اور حر ابن قیس ابن حصن الفزاری رضی اللہ عنہ یہ بھی مشہور صحابی ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ان کو اپنی مجلس میں قریب بیٹھایا کرتے تھے، اور وہ علماء کو اپنی مجلس میں بیٹھایا کرتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی عالم ہیں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا علم اور فقہ معروف ہے، اور ان کا یہ بھی عالم صحابی ہیں. تو دو عالم صحابی میں اختلاف ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جس کے پاس گئے تھے وہ کون تھا. کیا کیا گیا اختلاف میں؟ کہا دین میں بحث نہ کرو. بہت سارے لوگ کوئی مسئلے میں اختلاف ہو جائے نہیں دین میں بات نہیں کرنا، دین میں بحث نہیں کرنا، یہ کہہ کر کے مسئلے کو حق کیا ہے وہاں تک نہیں پہنچتے. یہ غلط طریقہ ہے، نہیں صحیح طریقہ نہیں ہے. صحیح طریقہ وہ ہے جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا. صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا طریقہ کیا ہوا کہ انہوں نے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے جا کر کے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے کچھ سنا ہے، کوئی حدیث آپ کو معلوم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم کرنا چاہیے تاکہ اختلاف کا حل ہو جائے. اختلاف کا حل کیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث پا جائیں اور اس صورت میں اپنے اختلاف کو حل کر لیں. اگر دو عالم میں، دو طالب علم میں اختلاف ہو جائے تو بڑے عالم کو تلاش کریں جس کو یہ مسئلہ دلیل کے ساتھ معلوم ہو، جو بتا سکے. چنانچہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سوال پوچھا تو انہوں نے پھر وہی حدیث بیان فرمائی جو اس سے پہلے ہم سن چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ذکر کیا اور بتایا کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے تقریر فرمائی، اور اس کے بعد میں ان سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟
انہوں نے کہا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور کہا کیوں نہیں، میرا بندہ خضر ہے، آپ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کیسے جا سکتا ہوں ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا، اس کی تفصیل ہم جان چکے ہیں۔ ایک مسئلہ جس پر پچھلے درس میں سوال بھی آیا تھا، اس مسئلے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ ہم اس واقعے کی تفصیل میں جائیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں یا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام آج تک زندہ ہیں اور ان کے بقایا جات یا اثرات کو لے کر کے بہت ساری جگہوں پر لوگوں نے زیارت گاہیں بنا رکھی ہیں کہ یہ خضر علیہ السلام یہاں سے گزرے ہیں اور خضر علیہ السلام کے یہ فلاں سامان ہے اور یہ کہہ کر کے گئے ہیں، اور اس طرح سے بہت سارے لوگوں نے ان کے نام پر جھوٹی کہانیاں، حکایات اور داستانیں اور قصے بھی مشہور کر رکھے ہیں۔ تو کیا خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ واقعی کیا وہ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں؟ کیا وہ لوگوں سے باتیں کرتے ہیں؟ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ خضر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، اور ان کے وفات پا جانے کے بہت سارے دلائل ہیں۔ ہم چند دلائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی دلیل قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے ہم نے ہمیشگی کی زندگی نہیں دی ہے۔ کسی انسان کو، کسی بشر کو ہمیش رہنے والی زندگی نہیں دی ہے۔ جو خضر علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آب حیات سے پانی پی لیا اس لیے وہ اب مر نہیں سکتے، وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور وہ چٹانوں میں اور جو ہے صحراؤں میں گھومتے رہتے ہیں اور بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھاتے ہیں، تو یہ سب باتیں بالکل غلط ہیں۔ اگر وہ بشر ہیں، اگر وہ انسانوں میں سے ہیں، اگر وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو پھر ان کے لیے بھی خلد نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ سے پہلے کسی بھی انسان کے لیے ہم نے ہمیشگی نہیں رکھی ہے۔ افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی موت ہو جائے، آپ کی وفات ہو جائے، تو کیا آپ کے جو مقابل ہیں، جو آپ کے منکرین ہیں، جو کفار و مشرکین ہیں، کیا وہ زندہ رہیں گے؟ ان کو بھی مرنا ہے۔ تو موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اس آیت کی تفسیر میں بہت سارے مفسرین نے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ، اور ایسے ہی امام ابن جوزی رحمہ اللہ، اور امام ابن قیم رحمہ اللہ، اور اسی طرح سے علامہ شنقیطی رحمہ اللہ، بہت سارے علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، کیونکہ اگر ہم یہ مانیں کہ وہ اب تک زندہ ہیں تو اس کا مطلب انہیں ہمیشگی کی زندگی اور خلد کی زندگی ملی ہوئی ہے، جو اس آیت کے خلاف ہے۔ دوسری دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ یاد کیجئے اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں سے یہ عہد و پیمان لیا، کسی ایک نبی سے نہیں، سارے نبیوں سے یہ عہد و پیمان لیا کہ اگر میں نے تم کو کتاب دی، تم کو حکمت دی، اور اس کے بعد کوئی رسول آئے تمہارے بعد جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہو، تمہارے پاس جو علم ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہو، تو تم اس پر ایمان لاؤ گے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اگر آپ آ جائیں جو کہ آپ سے پہلے آنے والے سارے نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، تو آپ کے آنے کے بعد پرانے نبی کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ پر ایمان لائیں، آپ کی تصدیق کریں، آپ کی مدد کریں، آپ کا ساتھ دیں، یہ ان کی ذمہ داری ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر پوچھا کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا، کیا تم نے اس کا عہد کر لیا؟ تو سب نے کہا اقررنا، ہم نے اس کا اقرار کر لیا ہے اللہ۔ سارے نبیوں نے کہا کہ ہم اس کا اقرار کر رہے ہیں، کوئی بھی آئے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاشہدوا، سب گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی اس بات پر گواہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ خود بھی گواہ بنا اس مسئلے پر، سارے انبیاء کو گواہ بنوایا کہ جب آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے
تو کوئی بھی پرانا نبی ہو اگر وہ زندہ ہے آپ کے ہوتے ہوئے یا کسی نبی کی زندگی میں آپ تشریف لے آئے تو اسے ایمان لانا ہوگا اور آپ کی مدد کرنی ہوگی۔ اس سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء سے عہد لیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اگر ان کے جیتے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو ان پر ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ تو خضر اگر نبی تھے تب بھی ضروری تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ پہ آ کر ایمان لائیں، اور اگر ولی تھے تو ولی کو تو اور زیادہ ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سارے انسانوں کے لیے اور سارے جناتوں کے لیے ہے، کوئی آپ کی نبوت سے باہر نہیں ہے۔ تو جب نبی ہو کر کے جو کہ صاحب شریعت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس پر وحی آتی ہے، جب اس پر لازم ہے کہ آپ پر آ کے ایمان لائے، تو خضر علیہ السلام پر بدرجہ اولا لازم تھا کہ وہ آپ پہ ایمان لاتے۔ اولیاء جو بھی ہیں وہ صحابہ کرام سے کمتر ہیں، اور صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سارے اولیاء سے افضل ہیں۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے اور مدد کی تو بقیہ کی بھی یہ ذمہ داری تھی، اگر خضر علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان پر بھی یہ ذمہ داری ہوتی کہ وہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی مدد کریں اور آپ کے ساتھ جہاد میں شامل ہوں۔ اور آپ جانیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کہ قیامت سے پہلے نازل ہونے والے ہیں، اترنے والے ہیں، جب وہ اتر کے آئیں گے تو کس نبی کی اطاعت میں رہیں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رہیں گے، وہ بھی اپنے دین پر اور اپنی شریعت پر اور اپنی نبوت پر نہیں ہوں گے۔ تو جب یہ بات ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ اگر وفات نہ پاتے تو ضرور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور چھپ کر کہیں بھی نہیں رہتے۔ ان کے لیے یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ جا کے کسی مسکین کے کشتی کو توڑ کے اس کی مدد کر دیں، وہ اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ کسی گرتی ہوئی دیوار کو جا کے سنبھال دیں، وہ اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ جتنی بڑی بات ان کے لیے یہ تھی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کے آپ پر ایمان لائیں اور آپ کے ساتھ جہاد میں شامل ہوں، بدر کی لڑائی میں، احد کی لڑائی میں، خندق کی لڑائی میں، فتح مکہ میں، اور بھی جو لڑائیاں ہوئیں سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لے کر کے ان کو آگے آگے رہنا چاہیے تھا اگر وہ زندہ ہوتے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے وہ جب کبھی نہیں آئے، کسی بھی صحیح روایت سے بات ثابت نہیں ہے، تو اس سے یہ یقینی طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ اور یہ بات شیطان نے لوگوں میں پھیلا رکھی ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور ملتے ہیں اور راستہ بتاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ شیطانی بات ہے، کیونکہ جب قرآنی بات نہیں تو ظاہر بات ہے یہ شیطانی بات ہی ہوگی۔ اس سلسلے میں تیسری دلیل لیتے ہیں جو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 116 اور حدیث نمبر 539 اور حدیث نمبر 576 میں، اور صحیح مسلم میں 2537 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک دن صلاۃ عشاء پڑھائی۔ صلاۃ عشاء رات کی آخری صلاح آپ نے پڑھائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیتکم لیلتکم ہذہ فإن علی رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظہر الارض احد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج کی رات دیکھ رہے ہو، آج کی رات جو بھی اس روئے زمین پر موجود ہے 100 سال ہونے پر کوئی بھی اس روئے زمین پر زندہ باقی نہیں رہے گا۔ آج کی رات جتنے لوگ روئے زمین پہ پائے جا رہے ہیں 100 سال مکمل ہوتے ہی ہوتے سب کے سب ختم ہو جائیں گے، یہ صدی ختم ہو جائے گی اور پھر اگلے لوگ پیدا ہوں گے، اگلی صدی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدی کے ختم ہونے کا اعلان فرمایا۔ ایک روایت میں جو صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کب کہی؟ قبل ان یموت بشہر، اپنی وفات سے، اپنی موت سے 1 مہینے پہلے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ آپ نے کہا ما من نفس منفوسہ، جو بھی سانس لینے والی زندگی ہے، جو بھی نفس ہے اس روئے زمین پر، وہ 100 سال آتے آتے زندہ باقی نہیں رہے گی۔ تو اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ خضر علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے، تو آپ نے بتایا کہ 100 سال بعد کوئی نہیں رہے گا، تو لہٰذا 100 سال کے بعد وہ بھی وفات پا چکے ہیں۔ خضر کیسے کہا جائے گا؟ لفظ کی
कैसे बोला جائے گا اس کو بھی بتا دیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ خضر، ایک تو خضر کہا جائے گا، خے کو زیر اور ضاد کو سکون۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس کو لکھا ہے کہ بے کسر اولہ و اسکان ثانی، پہلے حرف کو زیر دیا جائے گا اور دوسرے کو سکون دیا جائے گا، خضر کہا جائے گا۔ اور ال بھی لگا سکتے ہیں، الخضر، خضر بھی کہہ سکتے ہیں اور الخضر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری ترکیب ہے بے فتح اولہ و کسر ثانی، خضر، خضر، خا کو زبر اور ضاد کو زیر، تو خضر بھی کہہ سکتے ہیں اور الخضر بھی کہہ سکتے ہیں، اور خضر بھی کہہ سکتے ہیں اور الخضر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے گویا یہ نام دو طرح سے کہا جا سکتا ہے، خضر اور خضر۔ تو خضر علیہ السلام یا خضر علیہ السلام یہ اگر زندہ بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو 100 سال ہونے کے بعد وہ وفات پا چکے ہیں، اور ان کے زندہ ہونے کی اور کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ یہ ہو گئی چوتھی دلیل لیتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4594 اور صحیح مسلم کی حدیث 1763 صحیح مسلم میں۔ جب بدر کی لڑائی ہوئی تو اس موقع پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض، اے اللہ یہ جو چند لوگ صحابہ کرام 313 صحابہ کرام اگر یہ ہلاک ہو جاتے ہیں، اگر یہ ختم ہو جاتے ہیں تو روئے زمین پہ تیری عبادت ہونے والی نہیں ہے۔ اور اگر خضر علیہ السلام ہوتے تو وہ عبادت کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو کہ یہی جو مسلمان ہیں یہ تیرے دین کے لیے لڑ رہے ہیں، اگر یہ ہلاک ہو گئے، اگر یہ فنا ہو گئے، اگر یہ ختم ہو گئے تو تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب کوئی پھر راہ حق کو بتانے والا اور راہ حق کو آگے پھیلانے والا اور اللہ کی عبادت توحید کے ساتھ کرنے والا نہیں باقی بچے گا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام کہیں نہیں تھے، کیونکہ بدر میں جتنے لوگ موجود تھے، اللہ کے نبی نے کہا بدر میں جو لوگ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں وہ ہلاک ہو گئے تو پھر عبادت نہیں ہوگی۔ اور ان کے ایک ایک شخص کے نام موجود ہیں سیرت النبی میں، تاریخ اسلام میں موجود ہیں، احادیث میں موجود ہیں کہ کون کون شخص بدر میں شریک تھا، ان کا نام کیا تھا، باپ کا نام کیا تھا، قبیلے کا نام کیا تھا، یہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ اس میں کہیں بھی خضر علیہ السلام کا نام نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام اس سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ پانچویں دلیل، خضر علیہ السلام کے وفات کی پانچویں دلیل ہے صحیح بخاری میں 3220 نمبر پر، اور ایسے ہی 4448 نمبر پر اور 4450 نمبر پر، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے 2380 نمبر پر۔ اس حدیث میں ہے جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا تو آخر میں آپ نے فرمایا وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى كَانَ صَبَرْ فَقَصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِمَا۔ میری اپنی چاہت یہ ہے، میری اپنی خواہش یہ ہے کہ کاش موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خبروں کو ہمیں اور بھی بیان کیا ہوتا۔ 3 قصے تک انہوں نے صبر کیا، 3 باتوں تک، اور 3 باتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اگر انہوں نے اس سے زیادہ صبر کیا ہوتا تو اور باتیں بھی ہمارے سامنے آتی۔ تو اس سے کیسے معلوم ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام کی وفات ہو گئی؟ اس لیے کہ اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو کسی بھی صحابی کو آپ کے پاس بھیجا جا سکتا تھا، یا کوئی بھی صحابی آپ کے ساتھ جا کے نکل کے آ سکتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کی تکمیل ہو جاتی کہ خضر علیہ السلام کے تعلق سے بہت ساری خبریں آپ کو مل جاتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام نہ ہی آئے، نہ ہی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور نہ ہی ان سے ملاقات کی کوئی صورت تھی۔ اور شیطان اتنا بھی بیوقوف نہیں تھا کہ صحابہ کرام کو آ کے یہ کہہ دیتا کہ میں خضر ہوں اور ان کو بیوقوف بنا کے چلا جاتا۔ صحابہ کرام اس قدر توحید کے معاملے میں اور شریعت کے معاملے میں اس قدر نادان نہیں تھے کہ کوئی بھی شیطان، کوئی بھی جنات آ کے کہتا کہ میں خضر ہوں اور صحابہ کرام اسے مان لیا کرتے، جیسا کہ بعد کے دور کے لوگوں کے بارے میں بہت آسان ہے کہ کوئی بھی انہیں دھوکہ دے کر کے کہہ کر کے چلا جائے۔ ایک اجنبی شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں اور اس کی تصدیق کر لیں اور مان لیں، جبکہ آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو بہرحال اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی وفات ہو چکی ہے۔ چھٹی دلیل اس تعلق سے کہ خضر علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے،
یہ ہے مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لو ان موسیٰ حیا ما وسعہ الا ان یتبعنی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ میری اتباع کرتے، میری پیروی کرتے۔ تو ظاہر بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو فرمائی اور جن کو توریت جیسی کتاب عطا فرمائی، جب ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، تو بھلا خضر علیہ السلام کو کیسے چھوٹ دیا جا سکتا ہے جبکہ وہ زندہ بھی ہوں کہ اللہ کے نبی کے پاس نہ آئیں اور آپ پر ایمان نہ لائیں اور آپ کے ساتھ جمعہ میں شریک نہ ہوں اور آپ کے ساتھ صلاۃ باجماعت نہ پڑھیں اور آپ کے ساتھ جہاد کے میدانوں میں نہ جائیں، یہ سب کی اجازت انہیں کیسے مل سکتی ہے؟ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ اور بھی غور کے بہت سارے پہلو ہیں خضر علیہ السلام کی وفات کے تعلق سے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ خضر علیہ السلام نے چھوڑ دیا، 3 سوالوں ہی میں چھوڑ دیا، جبکہ وہ اتنے عظیم الشان نبی تھے۔ تو ایسے نادان لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام مجھ سے ملے، ان سے ملنے آئیں گے خضر علیہ السلام؟ جن کے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور ان کے وقت کی اتنی اہمیت تھی، اتنی قیمت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر کو کہا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو وہ صحراؤں میں گھومتے پھریں گے، وہ جنگلوں میں گھومتے پھریں گے، وہ ان لوگوں کو راستہ دکھاتے پھریں گے جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ انتہائی غیر معقول ہے کہ بالکل یہ قابل قبول نہیں۔ اسی طرح سے اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی خضر علیہ السلام سے ملے اور وہ کوئی بات کہیں اور وہ کہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے ایسی بات سنی ہے جو صحیح حدیثوں میں نہیں آئی ہے، تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس پر پوری امت متفق ہے۔ خضر کا نام لے کر کوئی بیان کرے کہ اللہ کے نبی نے یہ بتایا ہے، تو سارے علماء، ساری امت کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اس کی بات کو مانا نہیں جائے گا۔ تو جب وہ کس کام کے؟ جب ان کی بات نہیں مانی جائے گی، ان کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی اور خضر سے کوئی شریعت نہیں آ سکتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ رہیں اور وہ ان کی کوئی اہمیت نہ ہو اور ان کی کوئی جو ہے ان کی طرف توجہ بھی نہ دی جائے؟ اسی طرح سے خضر علیہ السلام اگر زندہ ہوتے تو جنگلوں اور صحراؤں میں کیوں بھٹکتے ہوئے پھرتے؟ دین کے جو بڑے بڑے کام ہیں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا اور اللہ کی راہ میں جہاد و قتال کرنا اور جماعت قائم کرنا اور خیر کی نشر و اشاعت کرنا، ان سب میں انہیں بڑھ چڑھ کر کے آگے حصہ لینا چاہیے تھا۔ یہ سب خیر کے کام چھوڑ کر کے جنگلوں میں پھرتے رہنا، یہ کہاں کی عقل مندی اور کہاں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح سے بہت ساری معقول وجہیں، تقریباً 10 اسباب ذکر کیے ہیں امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے، جن کی بنیاد پہ کہا ہے کہ یہ قطعی طور پر بات معلوم ہوتی ہے کہ خضر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ اب آئیے ہم ان آیات کو لیتے ہیں کہ جس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے اور کچھ کی تفسیر ہو چکی تھی، آگے کچھ کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کے وہاں پہنچ کر کے خضر علیہ السلام سے کہا کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رشد و ہدایت کی تعلیم آپ کو عطا فرمائی ہے اس میں سے آپ مجھے بھی کچھ سکھا دیں، بہت مؤدبانہ انداز میں اور بہت ہی تواضع کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا، شرط لگائی، قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور وجہ بھی بتائی صبر کیوں نہیں کر سکتے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ ایسی باتوں پہ صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں جن کی حقیقت آپ کو معلوم نہیں ہے، جن کی حقیقت آپ کو معلوم نہیں ہے۔ صبر آدمی کو جب ہو جاتا ہے جب اس کی وجہ معلوم ہو، جب اس کا سبب معلوم ہو، جب اس کی حقیقت سبب وجہ معلوم نہ ہو تو صبر کرنا وہاں مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ بات انہوں نے بتائی۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ بعض لوگوں نے یہاں نقطہ بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 2 باتیں فرمائیں، کہا ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے، اور آپ کی میں نافرمانی نہیں کروں گا، وہاں انشاءاللہ نہیں کہا اس لیے نافرمانی کر گئے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں، قابل غور ہے، اس لیے کہ اگر ایک وقت میں آدمی 10 وعدے کرے اور ایک انشاءاللہ کرے تو سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ اس بات میں انشاءاللہ کہا اس میں نہیں کہا، یہ بات قابل قبول
نہیں ہے، اس لیے یہ نقطہ قابل جو ہے درست نہیں ہے اور قابل قبول نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو کسی چیز کے تعلق سے مجھ سے سوال نہ کیجیے گا یہاں تک کہ میں خود اپنے طور سے آپ کو اس کے بارے میں نہ بتلا دوں۔ فانطلقا، دونوں چل پڑے، حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے، اور جب وہ کشتی میں سوار ہوئے خرقہا، خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ جب وہ کشتی میں بیٹھے تو وہ لوگ پہچانتے تھے خضر علیہ السلام کو، تو ان لوگوں نے انہیں کسی اجرت کے بغیر ہی سوار کر لیا، کہا کہ نیک آدمی ہیں، ان کے مہمان ہیں، ان دونوں کو بلا اجرت لیے سوار کر لیا۔ نیک لوگوں کی خدمت یہ انسانی جذبہ ہے اور اسلام میں بھی جائز ہے اور یہ بہترین چیز ہے، تو سوار کر لیا۔ اور اس کے بعد میں تھوڑی دیر بعد میں ایک پرندہ آیا اور اس نے پانی میں چونچ مارا اور پانی لے کر اڑ گیا، تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس پرندے نے جو پانی لیا ہے اس سمندر سے، میرے علم اور آپ کے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا بھی کم نہیں کیا ہے۔ ایک پرندہ چھوٹا سا سمندر میں سے کتنا پانی لے کے جائے گا؟ کہا جتنا اس نے کم کیا ہے اتنا بھی علم میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے، اور کہا اللہ نے ایک علم مجھے دیا ہے جو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو دیا ہے جو مجھے نہیں معلوم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ جاننے والے نہیں تھے، لیکن ان کے پاس ایک مخصوص علم تھا اور ان کے پاس ایک مخصوص علم تھا، لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ وہ طریقت کا علم تھا اور وہ اسرار کا علم تھا اور وہ شریعت سے خارج ہونے کا علم تھا، یہ درست نہیں ہے۔ جیسا کہ پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کس کے لیے تھی؟ بنی اسرائیل کے لیے، اور اس وقت میں بہت سارے نبی آتے تھے، وہ دوسری قوم کے نبی تھے، تو ایک نبی کے لیے دوسرے نبی کی پیروی اس وقت ضروری نہیں تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد ہر ایک کے لیے ضروری ہو گیا ہے، تو وہ الگ تھے اور یہ الگ تھے، اس لیے دونوں کے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پھر قال اخرقتها لتغرق اهلها، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے کشتی توڑ دی تاکہ ان لوگوں کو ڈبا دیں، کشتی والوں کو ڈبا دیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی پرواہ نہیں کہ میں بھی کشتی میں ہوں، میں بھی ڈوب جاؤں گا، کیونکہ انبیاء امت کے خیر خواہ ہوتے ہیں، انبیاء دوسروں کی ہمدردی سوچتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ غریب لوگ، یہ مسکین لوگ یہ ڈوب جائیں گے ابھی، تو ایسی حرکت آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو کئی اس میں آپ نے غلطیاں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان بیچاروں کی ناشکری کی ہے، انہوں نے آپ کو مفت میں بیٹھایا، اس کا شکرانہ ہونا چاہیے، تو بجائے شکرانہ ادا کرنے کے آپ نے ان کی کشتی توڑ دی، اور جو ہے آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے تو جو ہے آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ یہاں پر کچھ لوگ واقعہ جو ہے وہ بھی جوڑ دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی یاد دلانا مقصود تھا کہ آپ کی زندگی میں بھی کچھ ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا ہے اور آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے دریا میں ڈال دیا گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی گھونسا مارا تھا تو ایک شخص کی وفات ہو گئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی کچھ بچیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا تھا اور ان پر کوئی جو ہے اجرت لی نہیں تھی، موسیٰ علیہ السلام نے کوئی اجرت نہیں لی تھی، تو اس میں بھی اس طرح کے واقعات خضر علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ کیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا ان کی ہمدردی، اور ایسے ہی انبیاء ہوتے ہیں کہ انبیاء ہمیشہ امت کے ہمدرد اور خیر خواہ ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس ہمدردی کی بنیاد پہ کہا۔ اسی طرح سے اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ فیصلہ ظاہر کے مطابق کیا جائے گا، باطن ہمیں نہیں دیکھنا۔ ایک آدمی کو ہم دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، کھا رہا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ پہلے سے سوچ لیں گے کہ شاید بیمار ہوگا، شاید مسافر ہوگا؟ نہیں، پہلی فرصت میں اسے ٹوکا جائے گا کہ تم رمضان کے دنوں میں کیوں کھانا کھا رہے ہو، رمضان کے دنوں میں تو صوم رکھنا چاہیے، یہاں تک کہ یہ پتہ چل جائے کہ نہیں وہ آدمی معذور ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وجہ سے ان کو ٹوکا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے فوراً کہا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ یاد دلایا کہ میں نے کچھ آپ سے عہد لیا تھا، اس عہد کی آپ پابندی کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے تھے، انہوں نے کہا قال لا تؤاخذنی بما نسیت، جو میں بھول گیا اس پر میری گرفت نہ کیجئے، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور مجھے میرے معاملے میں پریشانی میں مشقت میں نہ ڈالیے، ٹھیک ہے بھول گیا تھا اسے معاف کیجئے۔
اور چنانچہ بھول کو انہوں نے معاف کر دیا۔ اور میں نے یہ بتایا تھا کہ اس امت میں جو ہمارے معاملات اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں اس میں بھول پوری طرح سے معاف ہے، اور جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اس میں بھی بھول کو معاف کر دینا چاہیے، سوائے اس کے کہ اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہوا ہو تو اس نقصان کی بھرپائی کرنا ہوگا۔ فانطلقا، اب اس کے بعد دونوں پھر چل پڑے۔ حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ ایک بچے سے ملاقات ہوئی اور اسے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا، مار ڈالا۔ غلام کہتے ہیں ایسے بچے کو جو ابھی بالغ نہ ہو، بلوغت سے نیچے۔ اب پہلے مال کی بربادی تھی، کشتی توڑ دی تھی، اب جان کی بربادی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس پر کیسے صبر ہو سکتا تھا؟ فوراً کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا آپ نے قتل کر دیا ایک معصوم کو، ایک بے گناہ کو، بلا کسی قتل کے؟ اس نے کسی جان کو نہیں مارا تھا، جان کے بدلے جان مارو تو برحق ہے، جیسا کہ ہمارے اسلام میں شریعت میں یہ چیز موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، تمہارے لیے قصاص میں، بدلہ لینے میں، جان کا بدلہ جان لینے میں زندگی ہے۔ ایک جان مار دی جائے گی اور سینکڑوں جانوں کی حفاظت ہو جائے گی، تو اس میں اللہ نے زندگی رکھی ہے، تو جان کے بدلے جان لینا برحق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس نے کوئی کسی جان کو مارا ہوتا، تم نے اس کے بدلے قتل کیا ہوتا تو کوئی برائی نہیں تھی، لیکن وہ معصوم نابالغ، اس کو تم نے مار دیا، اس نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا تھا، تو ایسا کیوں کیا؟ اب یہ چونکہ لقد جئت شیئا نکرا، آپ تو بہت ہی منکر اور بہت ہی ناقابل انکار کام آپ نے کیا ہے، بہت ہی ناپسندیدہ کام آپ نے کیا ہے۔ اس وقت پھر یاد دلایا موسیٰ علیہ السلام کو، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا؟ پچھلے مرتبہ کیا کہا؟ الم اقل، کیا میں نے کہا نہیں تھا؟ اب سے کہا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا؟ اب سے اور بڑھا دیا تاکید زیادہ، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، کہا اس کے بعد اگر کسی اور چیز کے بارے میں سوال کر لوں تو اب آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو لگا، بہت ندامت ہوئی، بہت شرمندگی ہوئی کہ ایک سے دو ہو گیا، ایک بار ٹوکا جانا ہلکی بات ہے، دو بار تو زیادہ ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ملامت کا خوف ہو گیا، اور اس کے بعد کہا اب اگر ٹوکوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے، اپنی طرف سے ہی بڑھ کر کے انہوں نے کہہ دیا۔ بچے کے قتل کے معاملے میں کیا ہے، آگے انشاءاللہ تفصیل آئیں گے کہ کیسے انہیں کیوں کیسے قتل کر دیا۔ پھر آگے بڑھ گئے، قد بلغت من لدنی عذرا، آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں، یعنی دو بار آپ نے معاف کیا، آپ اگر تیسری بار میں پوچھتا ہوں تو آپ کا عذر رہے گا میرا ساتھ چھوڑنے میں، اس لیے آپ میرا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے۔ حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، یہاں تک کہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے۔ یہاں ہے قریہ کا لفظ، قریہ عام طور پہ عربی میں گاؤں کو بولتے ہیں اور مدینہ شہر کو بولتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں قریہ بول کے مدینہ بھی مراد، مدینہ بول کے قریہ بھی مراد ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی میں آگے جا کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے کہا کہ وہ مدینہ والے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اور یہاں کیا کہا؟ القریہ، وہاں شہر کہا، یہاں قریہ کہا۔ تو اس لیے جو لوگ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ قریہ اگر ہو تو اس میں نہ جمعہ ہے نہ عید ہے، اور اگر مدینہ ہو تو جمعہ یا عید ہے، تو ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ قریہ بھی مدینہ کے لیے آتا ہے، مدینہ بھی قریہ کے لیے آتا ہے، اس لیے یہ مسئلہ قابل غور ہے۔ جمعہ اور عید ان لوگوں پہ نہیں ہے جو گاؤں والے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو لوگ بنجارے قسم کے ہوتے ہیں، جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا، جو ہر دم سفر میں رہتے ہیں، جہاں پانی ملا وہاں رک گئے، اور پانی نہیں ملا تو پھر چل پڑے، گھاس ملی تو رک گئے، گھاس نہیں ملا تو چل پڑے، تو جو بنجارے ہوتے ہیں، جو خانہ بدوش ہوتے ہیں، جن کا گھر ان کے کندھے پہ رہتا ہے، ہر دم چلتے رہتے ہیں، مسافر رہتے ہیں، ان کے لیے جمعہ عید نہیں ہے۔ لیکن آج کل کے جو گاؤں ہیں وہ قریہ اور مدینہ ایک جیسے ہیں، اور ان میں جمعہ بھی ہوگا اور عید بھی ہوگی، اس لیے مسئلہ بیان کرنا صحیح نہیں ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، یہاں تک کہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے اور ان لوگوں سے کھانا طلب کیا۔ یہ اگر کوئی شخص کسی بستی میں جائے تو کھانا طلب کرنا، مہمان ہے، کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، کھانا طلب کرنا اس کے لیے جائز ہے، ضرورت مند ہے، مہمان کا حق ہوتا ہے،
اور اہل ایمان کو تو حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اہل ایمان ہے تو اس کی ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اپنے مہمان کی عزت کرے، اپنے مہمان کی خاطر کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا ہے مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے مہمان کی خاطر کرے۔ تو بہرحال یہ بستی والے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان لوگوں نے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا، یعنی انتہائی بخیل قسم کے لوگ تھے کہ دو باہر کے مسافر آئے ہیں، اس کے بعد بھی انہیں کھانا نہیں کھلایا، جبکہ وہ نیک اور صالح بھی تھے۔ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ، ان دونوں نے اس بستی میں دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گرنا چاہتی ہے، ایک دیوار ہے جو گرنا چاہتی ہے، اس کو جا کر کے سیدھا کر دیا خضر علیہ السلام نے مل کر کے، دونوں نے مل کے کہا یہ گر رہی ہے دیوار، اس کے سیدھا کر دیں۔ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ دیوار گرنا چاہتی ہے، دیوار میں چاہت کہاں ہوتی ہے؟ یہ بات غلط ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ سب مثالیں بیان کی گئی ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ نہیں، حقیقت ہے، دیوار گرنا چاہتی تھی، مڑی ہوئی تھی، گرنا چاہتی تھی۔ دیواروں میں، جمادات میں چاہت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے۔ کوئی دنیا کی کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن ہم تسبیح نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس تنے پہ کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے تھے، جب آپ نے ممبر بنوا لیا تو وہ تنا رونے لگا۔ تو یہ کہنا کہ جمادات میں حس نہیں ہوتا، یہ بات غلط ہے۔ اللہ نے جب کہا یرید ان ینقض، وہ دیوار گرنا چاہتی تھی، تو ہاں چاہتی تھی دیوار گرنا، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ دیوار گرنا چاہتی تھی، یہ کیوں کہنا کہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ گرنے کے لائق ہو گئی تھی اس لیے کہہ دیا گیا چاہتی تھی، دیوار کا چاہنا نہیں، دیوار کی بھی چاہت ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا تو برحق ہے، اللہ نے کہا تو برحق۔ دیوار گرنا چاہتی تھی، خضر علیہ السلام نے اسے گرنے نہیں دیا۔ خضر علیہ السلام پہنچے۔ اصل میں یہ چاہنے والا مسئلہ اس لیے ذکر کر دیا کہ اس بنیاد پر ایک بہت بڑا فتنہ ہے، وہ ہے کہ قرآن پاک میں بہت ساری آیات میں کہتے ہیں یہ معنی، یہ لفظ اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے، کیسے اس کا معنی یہ نہیں ہے، نہیں، جو لفظ ہے اصلی معنی میں ہے، جب تک دوسرے معنی ہونے کا کوئی ظاہری اور الگ سے ثبوت نہ مل جائے کہ اس لفظ کا یہ معنی نہیں ہے، دوسرا معنی ہے، تب تک وہی معنی مانیں گے جو ظاہر میں اس لفظ کا ہوتا ہے۔ دیوار گرنا چاہتی تھی تو پھر جا کر کے اس دیوار کو کھڑی کر دیا، سیدھی کر دیا دونوں نے مل کر کے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہاں بھی برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے کہا ان شئت لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس پہ آپ اجرت لے سکتے تھے۔ یعنی یہ بخیل لوگ جنہوں نے کچھ نہیں ہمارے ساتھ کیا، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، آج مزدوری مل جاتی تو کھانے کا انتظام ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بھول گئے کہ یہاں تیسری بار ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ ہونا تھا کہ کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ ہمارے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے، اب الگ ہو جائیں گے، اب ساتھ نہیں رہ سکتے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اور میں ان چیزوں کی تفسیر آپ کو بتاؤں گا جن پہ آپ صبر نہ کر سکے۔ تین شرط کیا تھا کہ اگر آپ پوچھیں گے تو الگ کر دیا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے المسلمون علی شروطہم، مسلمان جو شرط لگاتے ہیں اسے پورا کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد و پیمان کو پورا کیا کرو۔ تو یہ اس پر عمل تھا کہ جو عہد ہوا، جو جب تک کہ اس سے کوئی حلال حرام نہ ہو جائے، حرام حلال نہ ہو جائے، تب تک اس عہد کو پورا کرنا چاہیے۔ چنانچہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، لیکن تفسیر بتا کر کے۔ تفسیر کیا بتائی؟ اما السفینہ، جہاں تک کشتی کا معاملہ ہے، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، تو یہ کچھ مسکینوں کی کشتی تھی جو سمندر میں کام کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسکین کہا، حالانکہ وہ کام کر رہے تھے، وہ کشتی کے مالک تھے، ان کے پاس کام بھی تھا اور ان کے پاس جائیداد بھی تھی اور نوکری بھی تھی، ملازمت بھی تھی، کام بھی تھا، اس کے بعد بھی اللہ نے کہا مسکین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کن لوگوں کے لیے کہا ہے؟ فرمایا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ کے حقدار ہیں فقیر لوگ اور مسکین لوگ۔ فقیر کون ہے؟ فقیر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، زکوٰۃ ان فقیر ہجرت کرنے والوں کو دینا چاہیے جنہیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، جنہیں اپنے مالوں سے بے دخل کر دیا گیا۔ تو گویا فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس نہ مال ہو نہ گھر ہو، وہ فقیر ہے۔
اور مسکین وہ شخص ہے کہ جس کے پاس گھر ہو، جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس کام ہو، جس کے پاس کاروبار ہو، لیکن اس کی ضرورت نہ پوری ہوتی، اس کی ضرورت نہ پوری ہو، تو وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق۔ یہ نہیں کہیں گے ارے یہ تو یار اس کی تو نوکری ہے، اس کو کیسے ہم دے سکتے ہیں، اس کے پاس تو گھر ہے، اس کو ہم کیسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کے پاس تو گاڑی ہے، اس کو ہم کیسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ہے اس کے پاس یہ چیزیں لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، تو اسے شریعت کی زبان میں مسکین کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ان وہ کشتی جو لوگ چلا رہے تھے، اجرت پہ لوگوں کو ڈھویا کرتے تھے، اس سے کچھ کمایا کرتے تھے، ان کا ایک کاروبار تھا، وہ مسکین لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کشتی کچھ مسکین لوگوں کی تھی جو سمندر میں کام کیا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں سمندر میں کام کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں ڈوبنے کا اور طوفان کا خطرہ ہوتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر اس طرح کے خطرات سے بچ کر کے کوئی سمندر میں کام کرے تو وہ بھی جائز ہے۔ کہتے ہیں فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں۔ میں نے کیوں عیب دار کرنا چاہا؟ کیونکہ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، ان کے سامنے ایک ایسا بادشاہ رہتا ہے جو ہر ٹھیک ٹھاک کشتی کو چھین لیا کرتا ہے۔ چھیننا، غصب کرنا یہ ظلم ہے اور یہ حرام ہے اور اسلام میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ تو لیکن وہ شخص تھا جو اس کا ارتکاب کیا کرتا تھا۔ اب انہوں نے دیکھا یا تو ان کی پوری کشتی ہی چلی جائے یا تھوڑا سا ان کا نقصان کر دیا جائے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہو کہ کسی آدمی کا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہو تو آپ اس کو چھوٹا سا نقصان پہنچا کے بڑے نقصان سے بچانا چاہیں بتائے بغیر تو کر سکتے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے کیا، چھوٹا سا نقصان پہنچا دیا، ان کی کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا اور وہ پانی اٹھا کے اس سے نکالتے پھینکتے رہتے تھے اور اپنی کمائی کرتے رہتے تھے، لیکن کشتی وہ چھینی نہیں گئی کیونکہ وہ صالح نہیں بچی، صاف ستھری نہیں بچی، ٹھیک ٹھاک نہیں بچی۔ بادشاہ کے کارندے اس کو دیکھ کے گزر گئے کہ ارے تو ٹوٹی ہوئی کشتی، اس کو ہم لے کے کیا کریں گے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہو تو اس طرح کیا جا سکتا ہے، یہ ہمدردی اور نصح کا ایک طریقہ ہے۔ تو کہا کہ ایک بادشاہ اس طرح کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا، اس لیے میں نے، تو یہ اس میں کوئی ایسی خراب بات تھی؟ جب پتہ چل گیا تو قابل انکار بات نہیں ہوتی۔ تو کبھی کبھی ہم کسی چیز کا انکار کر دیتے ہیں حالانکہ حقیقت نہیں جانتے ہیں، تو ہمیں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے نصیحت ملتی ہے کہ کسی معاملے میں انکار کرنے، خاص طور پہ جو لوگ بھلائیوں کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہیں، ان لوگوں کو جلد بازی اور نہیں کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں میں جس شخص کو روک رہا ہوں اس کی غلطی ہے بھی کہ نہیں غلطی ہے، اور اگر غلطی ہو بھی تو ایک بار چھوٹ دے دینا چاہیے، 2 بار چھوٹ دے دینا چاہیے، تیسرے مرتبہ چھوٹ نہیں دینا چاہیے، جیسے کہ خضر علیہ السلام نے کیا، ایک بھول معاف کیا، 2 معاف کیا، تیسری بار کہا جاؤ اب معاف کرنے کا تمہارا جو ہے موقع نہیں رہا، تمہاری فرصت، تمہارا چانس ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا کہا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اور جہاں تک بچے کا معاملہ ہے تو اس کے ماں باپ ایمان والے تھے، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہمیں یہ ڈر ہوا کہ یہ بچہ کہیں ان کو سرکشی اور کفر میں نہ ڈال دے اللہ تعالیٰ کے بتانے سے۔ یہ نہیں کہ کسی بچے کے بارے میں آپ کو اندازہ لگ جائے تو مار دو، کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے، یا کسی انسان کے بارے میں، چاہے بچہ ہی کیا، بڑا ہے، انسان ہے، اور اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ یہ 50 لوگوں کی جان لے گا، تو بلا کسی جو ہے دلیل کے اس کو ڈائریکٹ مار دیا جائے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے، جس وحی میں کسی قسم کا شک نہیں تھا، الہام والی صورت نہیں تھی کہ دل میں فقط بات ڈال دی گئی، اس طرح کی چیز تھی، تو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جس طرح چاہے فیصلہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے جس طرح چاہے فیصلہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا اور نبی نے اللہ تعالیٰ کے بتانے سے یہ عمل کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کا بدلہ بھی دیا۔ فَأَرَدْنَا يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، کہتے ہم نے چاہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدل کے ان سے زیادہ پاکیزہ بچہ عطا فرمائے اور ان سے زیادہ جو ہے رحمتوں والا، جس کے اندر زیادہ رحمت ہو اور جو زیادہ اپنے باپ کی خدمت کرنے والا ہو، ماں باپ کے لیے زیادہ بہتر ہو، ایسی اولاد اللہ عطا فرمائے۔ مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ کیسے بعد میں بیٹی ہوئی یا بیٹا ہوا یا کیا ہوا، ان سب کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ صحیح روایات میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بات ہے کہ اس سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز ظاہر میں بری لگے لیکن اللہ نے اس میں ہمارے لیے خیر رکھا ہو۔ جب ان والدین کا بیٹا مر گیا ہوگا تو انہیں بظاہر تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن ایمان چلا جانا بچے جانے سے بہت جو ہے بڑی چیز تھی کہ انسان کی آخرت برباد ہو جائے، تو انہوں نے آخرت بچایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بات بتائی ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بہت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز تم ناپسند کرتے ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے خیر اور بھلائی موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح سے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور جہاں تک دیوار کا معاملہ ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تو وہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ یہاں آیا مدینہ، وہاں پہلے تھا قریہ، تو وہ شہر کے یا بستی کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جن کے ماں باپ بلوغت سے پہلے وفات پا جائیں، بالغ ہونے سے پہلے جن کے ماں باپ وفات پا جائیں، تو بھی وہ بچے گویا بالغ نہیں تھے، سین رشد کو نہیں پہنچے تھے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ دفن تھا۔ بہت ساری جگہوں کی، بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ خزانہ کہاں لے جا کے رکھیں تو چلو کہیں زمین میں دبا دیتے ہیں، تو یہ کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے۔ زمین میں حفاظت کے لیے کبھی کبھار خزانے کو دبایا بھی جا سکتا ہے، ان لوگوں نے ایسا دبایا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان یتیموں کا باپ نیک تھا، باپ کی نیکی کا فائدہ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے دیوار بنانے کے لیے کسی کو بھیج دیا، تو جب باپ نیک ہوتا ہے تو بچوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بہت سارے سلف صالحین سے بات مروی ہے کہ جب وہ لوگ راتوں کو اللہ کے لیے قیام کرتے تھے اور اپنے بچوں کو سوتا ہوا دیکھتے تھے، لیٹا ہوا دیکھتے، کہتے تھے بیٹو یہ جو رات جاگ رہا ہوں تمہارے لیے جاگ رہا ہوں، میں رات جاگ رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اس کا فائدہ تم کو ملنے والا ہے۔ تو یہ ماں باپ نیک تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، اور چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کیسے کیسے حفاظت کرے گا؟ اللہ جان کی حفاظت کرے گا، اللہ مال کی حفاظت کرے گا، اللہ دین کی حفاظت کرے گا، اللہ دنیا کی حفاظت کرے گا، اللہ آخرت کی حفاظت کرے گا، اللہ شکوک و شبہات سے وسوسوں سے حفاظت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بدعتوں سے، نفاق سے، کفر سے، ریا سے حفاظت کرے گا، بہت ساری چیزوں سے حفاظت ہے۔ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارے آنے والی نسلوں کی حفاظت کرے گا، تو ساری حفاظتیں اس میں داخل ہیں۔ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کی شریعت کی حفاظت کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم قسم کی حفاظتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا، جیسا کہ اللہ نے یہاں حفاظت کی۔ تو باپ نیک تھا، نیک کی اس کی زندگی میں خدمت کی گئی، اور اس نیک کی اولاد کی بعد میں کچھ نیک لوگوں نے خدمت کی۔ تو گویا نیک لوگوں کی خدمت کرنا اور نیک لوگوں کی اولادوں کی خدمت کرنا یہ بھی اچھے کاموں میں سے ہے جو خضر علیہ السلام نے کیا۔ ان یتیم بچوں کی گویا ایک طرح سے خدمت تھی ان دیواروں کو سیدھا کر کے، اور وہ بھی کسی اجر کے بغیر۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، طاقت کو پہنچ جائیں، اور پھر اپنے خزانے نکال لیں۔ رحمتًا من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت کے طور پر تھا۔ ظاہر بات ہے وہ لوگ جو ایک اجنبی کو، مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں تھے، اگر یہ دیوار گر گئی ہوتی اور خزانہ نکل گیا ہوتا تو کتنی لوٹ مار مچی ہوتی، اور کتنا ان غریبوں اور یتیموں کو پہنچا ہوتا۔ تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور یہ جو کچھ کیا میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، گویا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اس کی بنیاد پہ کیا۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ ان چیزوں کی تعبیر ہے، تفسیر ہے جس پر آپ صبر نہیں کر سکے، اور جب تفسیر آ گئی تو ساری چیزیں، سارے مسائل حل ہو گئے۔ کوئی چیز خلاف شریعت تھی اس میں؟ کوئی چیز خلاف شریعت نہیں، اس لیے کہ کسی کی مدد کر دینا اس کی جانکاری کے بغیر یہ شریعت کے خلاف نہیں۔ اس لیے کہ اگر کوئی آپ کو قتل کرنے آ رہا ہو تو اس کو مار دینا آپ کے قتل کرنے سے پہلے۔ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے ایک شخص تو آپ اس کا نقصان سے بچیں گے کہ نہیں بچیں گے؟ تو ان کے ایمان کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا وہ بچہ، خضر علیہ السلام درمیان میں رکاوٹ بن گئے۔ اور تیسری چیز کی کسی بلا عوض لیے کسی کی دیوار سیدھی کر دینا، اس میں تو کچھ بھی خلاف شریعت نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شریعت کی خلاف ورزی خضر علیہ السلام کے واقعے میں دلیل ہے تو وہ شخص خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اس گمراہی کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے، اور ورنہ شریعت تو لوگوں کا کھیل بن جائے گی، جو چاہیں جس طرح سے کھلواڑ کریں، اس کی اجازت قطعاً اس واقعے سے نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے ہم سب کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا۔